أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم اس کتاب میں سے جو کچھ بھی پڑھیں تو اس سے ہمیں ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی خیر اور برکت سے ہماری دین اور دنیا کو سنوار دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Quranic prayers and selected verses in Quranic order۔ الحمدللہ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل بھی جسے کہتے ہیں وہ ہم نے بڑے ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن کے بعد شروع کی تھی لاسٹ سیشن میں، اور آج اللہ اللہ کا شکر ہے ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہم ریکیپ کیے لیتے ہیں تمام اس کی بیک گراؤنڈ کا جو پچھلی بار ہم نے ڈسکس کیا تھا۔ مصحف کے آرڈر کے اعتبار سے یہ 17 نمبر کی صورت ہے۔ انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس میں ایڈ کروں گی، اس سلائیڈ میں ایڈ نہیں ہے لیکن اپنی ریولیشن کے حساب سے یہ 50th نمبر کی صورت ہے، یعنی 50۔ تو آپ کو ہم کو معلوم ہے کہ مصحف کی جو ترتیب ہے وہ ریولیشن آرڈر نہیں ہے، تو یہ مصحف کی ترتیب کے اعتبار سے 17 نمبر کی صورت ہے۔ جو بک اس وقت ہمارے ہاتھ میں جب ہم شروع سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو جب ہم 17th نمبر کی سورہ پہ پہنچتے ہیں، دیٹ از سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل۔ 15 جز میں ہے یہ وہ مقام ہے قرآن جو ہمارے پاس مصحف موجود ہیں کہ یہاں پہ پارہ اور سورہ کی جو ڈویژن ہے وہ کنسائڈ ہوتی ہے۔ بہت کم جگہ ایسی ہیں جہاں پر نیا سپارہ شروع ہو رہا ہو اور وہیں سے بسم اللہ پیج کے ٹاپ پہ لکھی ہوئی ہو اور وہیں سے نئی سورہ بھی شروع ہو رہی ہو۔ سو دس از دا پلیس، جو 15واں سپارہ ہے، 15th جو جز ہے اس میں یہ وہاں پر یہ چیز ایک یونیک ہے۔ 111 آیتیں ہیں سورہ کی، مور دین ہاف جز ہے، 12 رکوع ہیں۔ رکوع از دا ڈویژن آف، کہ جو زیادہ سب کانٹیننٹ کے لوگ ہیں وہ اس کو جانتے ہیں، جو شافعی قرآن سے پڑھتے ہیں اس میں حزب کی ڈویژن ہے، تو وہ لوگ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں۔ مکی سورہ ہے، مکی ریولیشن ہے۔ obviously اس میں جو پہلی ہی آیت ہے اسراء کا جو مینشن ہے، تو اس سے ہی یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، بلکہ اس کا جو باقی سارا جو کانٹینٹ ہے سورہ کا، اس کے متعلق تو اگر اب ہم پڑھیں گے بھی تو ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس سے بھی پہلے کا نزول ہوگا پروبیبلی۔ یہ آیت اور اس کے بعد کی کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہوں گی۔ اور ہم نے پھر یہ مکی سورہ کی بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ سن 620 ہجری میں نازل ہوئی، سوری ہجری نہیں، سن 620 عیسوی میں نازل ہوئی۔ تھوڑا سا ریکیپ، سن 610 میں ریولیشن نازل ہونا شروع ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 610 ناٹ ہجری، جو کیلنڈر ایئر ہے، یعنی جو ہمارا اس وقت 2025 چل رہا ہے، تو یہ 610 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ریولیشن ملی۔ ایٹ دیٹ ٹائم آپ 40 ایئرز اولڈ تھے۔ وہاں سے 10 سال کا جو مکہ کا پیریڈ ہے، یہ ٹائم ہے، اس 10 سال کے بعد بھی یہ سورہ نازل ہو رہی ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ ہم نے بڑا ہی ڈیٹیلڈ بیک گراؤنڈ ڈسکس کیا تھا، تھوڑا سا ریکیپ میں اس کو بھی کر لوں گی ابھی، تاکہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم اس انسیڈنٹ کو دیکھتے رہیں۔ منزل کے اعتبار سے یہ سورہ کی 3rd منزل ہے، اور جو قرآن میں ڈویژنز ہوتی ہیں نیچے لکھا ہوتا ہے 7 منزل ہیں قرآن میں، اس میں سے 3rd منزل پہ ہیں۔ سوری، یہ 4th منزل شروع ہوئی ہے، یہ غلط میں لکھ دیا ہے میں نے یہاں پہ، 4th منزل شروع ہوئی ہے ہماری یہاں سے، یہ ایکچولی یہیں سے شروع ہوئی ہے 4th منزل۔ اور گروپ نمبر 3 ہے، اور اس سورہ میں بھی ایک سجدہ آتا ہے جو کہ قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے چوتھا سجدہ ہے۔ اگر شروع سے قرآن کو پڑھنا شروع کریں، جب تک آپ 17th سورہ پہ پہنچیں گے، جب تک آپ 3 سجدے کور کر چکے ہوں گے، تو یہ 4th سجدہ اس سورہ میں انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ آئے گا، آیہ نمبر 109 میں۔ اور جو اس سورہ کا نام ہے وہ اس کی پہلی ہی آیت سے لیا گیا ہے، اسراء۔ اسراء کا ورڈ ٹرانسلیشن جو ہے سوری، وہ ہے نائٹ جرنی۔ اسراء کا مطلب ہی ہے نائٹ جرنی، اور ہم اسلامک تھیولوجی میں جو ہے اس نائٹ جرنی کو اسی ٹریول سے ریلیٹ کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی سے، حرم سے لے کے مسجد اقصی سے کیا تھا۔ لیکن جرنلی اگر آپ ہمارا عربک لٹریچر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم عربی ناولز پڑھتے رہے ہوں یا عربی کی کوئی ہم کتاب پڑھ رہے ہوں، تو وہاں اسرا کا ورڈ آلسو یوز ہوتا ہے اس چیز کے لیے کہ کوئی قافلہ جو تھا وہ ٹریول کر رہا تھا رات کے وقت میں۔ لیکن اسلامک تھیولوجی میں ہم اسرا کو اسپیسیفکلی ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جرنی کے ساتھ۔ ریکیپ کیے لیتے ہیں، اونلی ون آیا،
قرآن کریم میں، پورے قرآن کی تمام آیتوں میں صرف اور صرف ایک آیت ہے جو اسرا کے ایونٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ یہ اس ایک آیت کے علاوہ پورے قرآن میں اور کہیں کوئی ذکر نہیں ہے اسرا کے واقعہ کا۔ اور ہم نے وہاں پہ لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ کمنگ فرام سب کانٹیننٹ بیک گراؤنڈ ہم ہمیشہ سے سنتے تھے معراج اور شب معراج، معراج اور شب معراج کا ورڈ، تو سوری آج میرا گلا بہت بو رہا ہے۔ تو بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ دو دو combination of a two journeys ہے. One is Isra and then Wal-Miraj. میں یہاں امریکہ میں اور the people who are from the Shafi'i world، وہاں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے یہ بار بار جو لیکچرز اگر آپ سنیں یا کسی اسکالر سے بات وہ دیکھیں، اس کی کتاب پڑھیں، تو وہاں لکھا ہوگا اسرا والمعراج۔ بیک ہوم ہم صرف معراج سنا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے تھوڑی سی اس میں کلیریفیکیشن کی ضرورت ہے کہ اٹس اے combination of two journeys. One is Isra, which is a horizontal journey. Isra is a night travel which is from Makkah, from Kaaba to the Jerusalem, to the Temple Mount، اور یہ ہاریزونٹل تھا اور براق کے اوپر ہوا تھا۔ اس میں یہ یوں سمجھ لیجیے کہ پیرالل ٹو دا ارتھ پلین ہوا تھا۔ یوں سمجھ لیجیے کہ جیسے کہ آج کل ہم جہاز میں سفر کرتے ہیں، ایروپلین میں سفر کرتے ہیں، یہ اس ٹائپ کا اس کی ڈائریکشن ہے۔ دین ول معراج، اینڈ دین معراج ہوئی تھی فرام دا مسجد اقصی، فرام دا یروشلم، اور وہ اسینشن ہے۔ تو بیسیکلی وہ ورٹیکل ہے، یعنی تو یہ کمبینیشن ہے دو جرنیز کا، ون از ہاریزونٹل اینڈ ون از ورٹیکل۔ تو ایک تو تھوڑا سا اس کو ہم ڈفرینس کریں گے، اور پھر اسرا جس کی بات یہاں ہوئی ہے قرآن کریم میں، یہاں کہیں بھی اسینشن کی بات نہیں ہوئی، یہاں معراج کا ذکر نہیں آیا۔ معراج کا ذکر قرآن میں کل ایک جگہ آیا ہے، اور وہ سورہ نجم ہے۔ اور چونکہ ہم یہ اب بات کریں گے ہی پوری اس پورے کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے سارے ایونٹ کو، تو probably I will include that ascension part, Miraj part also here, although it is not mentioned in the Surah Isra, Surah بنی اسرائیل، لیکن یہ کہ پورا قصہ ایک ساتھ ہی اس کی تمام ڈیٹیلز ڈسکس ہو جائیں، اس پوائنٹ آف ویو سے ہم اسے یہاں ایڈ اپ کر لیں گے۔ لیکن یہ بہت کلیئر ہم سمجھ لیں کہ اسرا جو ہے وہ صرف نائٹ جرنی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ آپ یہ خود سوچئے، لفظ نائٹ جو یوز ہم کر رہے ہیں یعنی کہ رات، تو رات اور دن، یہ ساری باتیں تو اس وقت ہیں جب ہم اس زمین پر موجود ہیں، رائٹ؟ زمین کا تعلق ہے کہ سورج گھوم رہا ہے، وہ سورج کے گرد چل رہی ہے، اب صبح ہو رہی ہے اور اب شام ہو رہی ہے۔ جب ہم اسپیس سے نکل جاتے ہیں، جب ہم زمین کی اسپیس سے نکل جاتے ہیں، جب ہم اس سولر سسٹم سے باہر چلے گئے، تو پھر تو نائٹ اور ڈے کا قصہ ہی ختم ہو گیا نا۔ تو جو اسینشن ہے، جو معراج ہے، وہاں تو ٹائم کا معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے گا۔ میں بہت اپنے آپ کو ریسٹرین کرنے کی کوشش کروں گی کہ میں آپ لوگوں کو فزکس نہ پڑھانا شروع کر دوں، but it is very 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 connected with all the metaphysics. Anyway، تو بیک گراؤنڈ آف گیٹنگ دس ہسٹری، تو اچھا دا ہائیسٹ اسٹیٹس ہم نے بات کی تھی، جو آیت ہم نے اس میں ڈسکس کی ہے، جو پہلی آیت آئی ہے، سبحان الذی اسرا، جو اللہ لے کے گیا اپنے عبد کو، وہاں پہ ورڈ یوز ہوا ہے عبد کا۔ عبد کا جو ورڈ یوز ہوا ہے، لیٹ می پل آؤٹ ایک سیکنڈ میں ادھر سے بل آؤٹ کر لوں، ہاں۔ تو وہاں سے اس میں جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ عبد کا ہے، یعنی اللہ اپنے بندے کو لے کر گیا اسرا پر، اور اس کو اس لیے لے کے گیا کہ وہ اس کو دکھا سکے نشانیاں اپنی سلطنت کی۔ یہ میں مفہوم بیان کر رہی ہوں، ابھی تھوڑی دیر میں ہم آیت کو پل آؤٹ کریں گے۔ تو پوائنٹ کہنے کا یہاں پہ یہ تھا، ہم نے بہت جو ڈیٹیل ڈسکشن لاسٹ ٹائم کیا تھا کہ وہ کیا معاملات تھے، وہ کیا بیک گراؤنڈ تھا، وہ کیا راستہ تھا جس سے چل کر ایک انسان زمین پر اس مقام پر پہنچا کہ اللہ نے اس کو آنر کیا عبد سے۔ اسکالرس کہتے ہیں کہ جس طرح کوئی ڈگریز اناؤنس ہوتی ہیں، میڈلز اناؤنس ہوتے ہیں، آپ کو کسی کو کوئی فرسٹ آ گیا، کسی کو کوئی بہت گولڈ میڈل مل گیا، کسی کو کوئی ہائیسٹ رینک مل گیا، اب بندوں کی جو یہ نسل ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی کسی کو کوئی میڈل ملے، کوئی پروفٹ بن گیا، کوئی نبی بن گیا، کوئی ولی بن گیا، کوئی شہید بن گیا، تو اس میں سے ان تمام لوگوں کی جو اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہائیسٹ رینک جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے اپنے بندے سے یہ کہے کہ یہ میرا عبد ہے، یہ میرا سلیو ہے۔ یہ اگر وہ میں نے پچھلی ویڈیو ریکارڈنگ بھی ڈال دی تھی، ہم نے اس پہ کافی ڈیٹیل میں بات کی تھی، تو وہ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ 9 سال مکہ کے، اور وہ 9 سال کی جو ریزسٹنس ہے، جو 9 سال کی وہ جو فرکشن ہے لائف میں، ہر لمحے
ہر لمحے ایک ایسے ماحول میں زندہ رہنا جہاں لوگ آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتے بات میں۔ تھوڑی دیر کے لیے صرف اس کو اتنا سوچ لیجیے، میں دوبارہ اس والے سب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ہم وہ ریکارڈنگ بھی پوسٹ کر دی تھی، وہ انشاءاللہ اسے آپ لوگ کیچ اپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں جہاں کچھ لوگ ہوں اور آپ کی ایک اوپینین ہو اور دوسروں کی کچھ اوپینین ہو، اور وہ سارے کے سارے ایک بات کے اوپر ایگری کرتے ہوں اور آپ کا اوپینین ان سے ڈفرینٹ ہو، سو مچ سو کہ یہ بھی نہیں پتا کہ کس کا صحیح ہے، مطلب یہ بھی ہم ابھی نہیں کہہ رہے کہ آپ ہی صحیح تھے یا وہی صحیح تھے، لیکن جو انکمفرٹیبلنس، جو ایک اپنے اندر ایک فیلنگ آپ لونلینس کی محسوس کرتے ہیں اس پرٹیکولر مومنٹ پہ، کہ یہ سب تو ایک بات کر رہے ہیں اور میں دوسری بات کر رہا ہوں، اور وہ ایک لمحے کے لیے وہ کتنا انسان کے اندر ایک تنہائی، کتنی ایک اس کے اندر ایک اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، کتنا ایک کڑواہٹ پیدا کرتی ہے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہیومن سائیکالوجی کی ہے یہ۔ ایک سوچئے، ایک شخص جو یہ جانتا ہے کہ میں بالکل صحیح ہوں، مجھے آسمانوں سے وحی نازل ہو رہی ہے، وہ بازاروں میں چل رہا ہے، پھر رہا ہے، ایک کے بعد ایک جو ریزسٹنس انہوں نے فیس کی ہے، اٹس اے ہول لاٹ آف پوری، یہ ایک جنگ ہے۔ اور دیکھیے جب ایک لمحہ مشکل کا اور مصیبت کا ہوتا ہے نا تو وہ صدیوں پہ محسوس ہوتا ہے۔ ہم کہنے کو تو بہت سیکنڈوں میں منہ سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ 9-10 سال کا جرنی تھا، لیکن یہ 9-10 سال کس طرح گزرے تھے، اور پھر آخر میں جب حضرت ابو طالب بھی جب بالکل ہی لاسٹ اسٹیج پہ، جب ہر کوئی خلاف ہے وہاں پہ بائیکاٹ ہو گیا ہے، پھر حضرت ابو طالب بھی سے بھی کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، پولیٹیکل سپورٹ، مورل سپورٹ، ایوری تھنگ از گون، اینڈ ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ جب طائف ہیپن ہوا ہے، سو کوئی بھی سوچئے، کوئی بھی ہیومن بینگ، میرا خیال میں ہم یہ آرگیومنٹ شاید ایک کنٹرا، ہم اپنا ذہن کو اگر الٹی طرف چلائیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ نبی تھے، ان کے پاس بڑا صبر تھا، ان کے پاس فرشتے آتے تھے تو اس لیے انہیں یقین تھا، ہم تو انسان ہیں، ہمارا کیا، انسان تھے وہ، یہی اللہ ہمارے نبی کی معراج ہی یہ ہے کہ وہ اگر وہ فرشتے ہوتے، انہیں تکلیف نہ ہو رہی ہوتی تو پھر بات ہی ختم تھی۔ یہ سب کچھ ان کو اتنا ہی دکھ دیتا تھا جتنا کسی ایک سینسیٹیو انسان کو دے سکتا ہے۔ تو آفٹر طائف جب بالکل گھٹاٹوپ اندھیرا ہو گیا، دین کمس معراج۔ تو ہم نے بڑا ڈیٹیل، یہ بات میں بار بار اس لیے ریپیٹ کر رہی ہوں کہ اگر نہیں ہے، ہم اسٹوریز کی ڈیٹیلز میں بہہ جاتے ہیں، اور اسٹوریز تو مطلب بہت انٹرسٹ سے پڑھتے ہیں، اسٹوریز میں کہنا کیا چاہتا ہے قرآن، از ناٹ دا بک آف اسٹوری، اور یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے ایونٹ، اتنا بڑا میریکل آف دا لائف آف دا پروفٹ اینڈ ان دا اسلامک ٹیچنگ کو صرف ایک آیت میں ریپرزینٹ کیا گیا ہے قرآن میں اور کوئی ڈیٹیلز نہیں بیان کی گئی، ساری ڈیٹیلز ہم کو حدیث اور اتھینٹک حدیث سے ملتی ہیں۔ دا ریزن از دیٹ کہ اللہ تبارک تعالیٰ صرف ایک بات کو emphasize کرنا چاہتے ہیں کہ وہ عبد بن گیا تھا۔ جب انسان عبد بن جاتا ہے تو پھر معراج ہوتی ہے۔ دس از دا ہول آئیڈیا جو ہمیں اس پوری اسٹوری کو ہم بہت ڈیٹیل میں انشاءاللہ کریں گے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ بہت آسان ہوتا ہے فلو میں بہ جانا، تو اس کو لیکن ہمیں اپنے آپ کو بار بار ریمائنڈ کرنا ہے، اور پھر obviously ہمیں بار بار یہ دیکھنا ہے میرے لیے، فار می، ایوری بڈی، فار می، میرے لیے یہ آیت کیا کہہ رہی ہے، مجھے یہ آیت کیا سبق سکھا رہی ہے۔ تو لیسنس فرام دا اسٹوری کہ کیا مائنڈ سیٹ تھا، ہم لاسٹ بات جو ہم نے پچھلی بار کی تھی کہ اس طرح کے ایونٹ سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جب آپ چلتے ہی چلے جاؤ، 9 سال اور 10 سال کے اس جرنی میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیچھے ہٹتا ہوا نہیں دیکھتے۔ وہ یہ جب رشتہ داروں نے چھوڑا، انہوں نے کہا اللہ تیرے لیے، جب جب لوگوں نے بازاروں میں مذاق اڑایا، انہوں نے کہا اللہ تیرے لیے، جب کعبے والوں نے ان کو کعبے میں بیٹھنے سے اور بے عزت کرنا شروع کر دیا، انہوں نے کہا اللہ تیرے لیے، جب بائیکاٹ ہوا 3 سال تک پتے ابال کے کھائے، انہوں نے کہا اللہ تیرے لیے، جب حضرت ابو طالب بھی چلے گئے تو مکہ والوں نے ویسے ہی زندگی تنگ کر دی، اس کے بعد وہ انہوں نے کہا اللہ تیرے لیے، اور پھر جب طائف والوں نے پتھر مارے اور جسم لہو لہان ہو گیا تو انہوں نے کہا اللہ تیرے لیے، تو پھر اللہ نے کہا بندے اب تو میرے لیے۔ تو کنسسٹنسی جو ہے نا، یہ ہے ساری زندگی کا کھیل، اور یہ ہے ساری زندگی کا امتحان۔ امتحان آتے جائیں گے، آتے جائیں گے، بندہ سوچے گا میں اتنی دعائیں مانگ رہا ہوں، میں اتنا یہ سب کچھ کر رہا ہوں، کچھ ہو نہیں رہا ہے، آئی مین ہوگا، ہوتا ہے، لیکن کنسسٹنسی ہی انسان کی معراج ہے۔ تو یہ پھر اگین کافی ڈیٹیل ہو گیا، انٹروڈکشن ہونا نہیں تھا۔ تو when it happened
لیٹس اسٹارٹ. اور یہ والا جو ٹاپک ہے وین اٹ ہیپن والا، آئی ڈونٹ نو اگر کچھ لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں اس سلسلے میں تو، لیکن یہ فلاسفی کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے فار دا رائٹ مائنڈ سیٹ. اوکے، سو وچ ایئر، کب ہوا ہے یہ سورہ اسراء کا جو واقعہ ہے، یہ کب آیا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہمیں اتھینٹک، ہمیں بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت ایسے ایرا میں جی رہے ہیں کہ جب بہت ریسرچ، بہت چیزوں کی مطلب ان ڈیپ انالیسس پاسبل ہے، تمام ڈیٹا کو کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، تمام ڈیٹا کو آرگنائز کیا جا سکتا ہے. تو اب ایک بات بالکل کلیئر ثابت ہو گئی ہے کہ اسرا کی جو ڈیٹ ہے وہ کسی بھی صحابی سے کوٹڈ نہیں ہے. اچھا، یہاں ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک بات جس میں جو پہلے بھی بیان ہوئی تھی وہ یہ تھا کہ اگر مکہ کی 11 سالہ زندگی ہے جسے ہم کہتے ہیں، یا مکہ کی، سوری، 13 سال کی زندگی ہے مکہ کی، تو ٹوٹل ملا کے 12.5 سال جو بھی کچھ، تو جتنی مکہ کی زندگی ہے اس کی ساری حدیثیں جمع کر لیں. اس کے جو صحابہ اکرام نے جو جو قصے بیان کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ سیرہ کے حوالے سے، کہ بھئی یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، اسلامک بیک گراؤنڈ کی جتنی چیزیں ہیں پورے 11-12 سال میں مکہ کی زندگی کی جمع کر کے ایک کتاب بنا لیں اگر ہم، تو وہ کتاب، اور پھر دوسری طرف ہم ایک کتاب بنائیں جس میں صرف وہ احادیث نوٹ کی جائیں، وہ ریفرنسز نوٹ کیے جائیں صحابہ کرام کے، جو اسرا سے متعلق ہیں، اسرا والمعراج کے واقعے سے متعلق ہیں. یعنی بہت سارے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر انہوں نے الگ الگ تفاصیل جو تھیں وہ کسی نے کچھ بیان کی، کسی نے کچھ بیان کی، ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب بنائیں. تو جو کتاب اسرا والی کتاب ہے وہ پوری مکہ والی کتاب سے موٹی، بھاری اور اس سے زیادہ ہیوی ہے. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے کہ جتنی ریفرنسز ہمیں اسرا کے ملتے ہیں، اسرا کے واقعے، اسرا والمعراج کے واقعے کے احادیث میں، اور مختلف اس کے مور دین 22 صحابہ، اتھینٹک صحابہ سے رپورٹڈ ہیں یہ تمام احادیث. جتنے ہمیں ریفرنسز اسرا کے واقعے کے ملتے ہیں اتنے ہمیں پوری مکہ کی زندگی کے نہیں ملتے. اینڈ یٹ ہمیں کسی ایک ریفرنس میں ڈیٹ نہیں ملتی ہے. ڈیٹ تو بہت دور کی بات، مہینہ نہیں ملتا ہے. تو ہمیں یہ، اب اٹس آئی اوپنر کہ یہ جو ہم ایک بات کرتے ہیں کہ یہ 27 رجب کی چیز ہے، یہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ یہ کیسے آیا ہے. ابن اسحاق ایک نام میرا خیال میں ہم کو یاد رکھ لینا چاہیے. اب آج کل ہم اتنی چیزیں پڑھتے لکھتے ہیں تو ایک ابن اسحاق ڈیزروز دیٹ، ہمیں آج کل اور بہت لوگوں کے نام یاد ہوتے ہیں ہیروز کے، کہ یہ سب سے اتھینٹک اور سب سے اولڈسٹ ہسٹورین ہے لائف آف پروفٹ کے، سیرہ آف دا پروفٹ کے جو سب سے اولڈ اتھینٹک اینڈ ڈاکومنٹڈ ہسٹورین ہے وہ ابن اسحاق ہیں. ان سے پہلے بھی تھے، اور انہوں نے جو ان سے پہلے والے تھے ان کی ہی چیزوں کو لے کر ڈاکومنٹ کیا، اسے آرگنائز کیا، لیکن وہ سب چیزیں ہیپہیزرڈ تھیں. ان سب چیزوں میں سے بہت ساری چیزوں کا ڈیٹا اب موجود نہیں ہے. تو جو ارلیسٹ جو ہمارے پاس اتھینٹک ریسورس ہے وہ ابن اسحاق ہیں. اور ابن اسحاق نے بھی جتنی ڈیٹیل میں اپنی سیرہ آف دا پروفٹ میں تمام یہ چیزیں لکھی ہیں، واقعہ لکھا ہے سیرہ کا، اس میں انہوں نے صرف ایک جملہ یہ لکھا ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا تھا. ہجرت ہوئی ہے 622 میں، اگین جسٹ فار اے ریفرنس. 610 میں، ہم اس وقت 2025 میں ہے نا، تو اب ذرا سوچئے 610 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے. 622 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے. 12 سال کا، 12.5 سال کا وقت ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1 سال پہلے ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے اٹ از ہیپن سم ویئر ان 621 اکارڈنگ ٹو ابن اسحاق. جو سب سے زیادہ اتھینٹک ریفرنس اکارڈنگ ٹو دا ڈیٹا ہم سمجھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ صحابہ اکرام نے تو کہیں ڈیٹ اناؤنس ہی نہیں کی کوئی بھی. تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ایک حدیث کہہ لیجیے، جو ان کا جو ایک ان کی جو انہوں نے ایک بات کہی ہے، اور ان کی جو سینگ ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کے بعد نماز فرض ہوئی. یہ ایک بڑا کنفرم اتھینٹک ریسورس ہے جو ہر جگہ ہر ایک نے مانا ہے کہ ہاں یہ سینگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے. اور obviously یہ انہوں نے بہت بعد میں بتائی، یہ بات مکہ مدینے میں آ کے بتائی ہوگی، تو وہاں مدینہ کی جو ڈاکومنٹیشن ہے وہ زیادہ کلیئر اور اتھینٹک ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان اس قابل ہو چکے تھے. مکہ کی لائف کی ڈاکومنٹیشن بہت کم ہے اور بڑی مشکل ہے اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا. تو اب یہ بات کہنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال
ہو چکا تھا جب نماز فرض ہوئی۔ اس کا کیا ریلیشن ہے مکہ اسرا کی بات سے؟ اس کا ریلیشن یہ ہے کہ چونکہ نماز فرض ہی اسرا والمعراج کے واقعے پہ ہوئی ہے، معراج کے واقعے پہ ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ بات کلیئرلی ڈاکومنٹڈ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 619 میں ہوا تھا۔ حضرت ابو طالب کا انتقال بھی 619 میں ہوا تھا، اور واقعہ طائف بھی 619 میں ہوا تھا۔ And that's why 619 is called the year of sorrow، عام الحزن، کیونکہ اسی سال میں پے در پے ودن few months، کہیں پہ تو یہ رپورٹڈ ہے کہ حضرت ابو طالب کے انتقال کے ودن 40 days حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، کہیں پہ 3 months کا فاصلہ ہے، کہیں پہ 2 month کا فاصلہ ہے، لیکن یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ ان اے اسپین آف 12 months یہ 3 بڑے انسیڈنٹ ہوئے تھے۔ حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، اور طائف کا انسیڈنٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ اسرا کا واقعہ ہوا۔ سو جو اتھینٹکلی جو بات اب ہم آل ڈیٹا انالیسس کے بعد کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرا والمعراج کا جو انسیڈنٹ ہے وہ ایئر آف 620، عام الحزن کے 1 سال بعد اور ہجرت سے 1.5 سال پہلے یا 1 سال پہلے کے وقت واقعہ ہوا ہے۔ یہ اس کی اتھینٹک اس کا پوائنٹ بنتا ہے، اس کی جگہ بنتی ہے لائف آف پروفٹ میں۔ وچ منتھ، جو ایک بہت ہمارا ہے کہ 27 رجب، تو رجب کا جو منتھ ہے وہ کہاں سے آیا ہے؟ جو سب سے ارلیسٹ، اب ڈیٹا کلیکشن کے حوالے سے سب سے ارلیسٹ جو ہمیں سورس ملتی ہے کہ مہینے کی بات کب شروع ہوئی، کیا صحابہ اکرام نے کے زمانے میں مہینے کی بات ہوتی تھی؟ کہیں سے کوئی ریفرنس ہے؟ مطلب یہ بات ذرا ذہن میں تازہ رکھیے کہ صحابہ اکرام اتنی تواتر سے اسرا کی حدیث بیان کر رہے ہیں، کوئی نہ مہینے کا نام لے رہا ہے نہ ڈیٹ کا، ڈیٹ تو خیر بہت ہی بآخر کی بات ہو گئی، مہینے کا نام کسی نے نہیں لیا ہے۔ اس کے بعد ابن سعد میں نہیں ملتا ہے، اور باقی ہسٹورین میں نہیں ملتا ہے۔ 200 سال کے بعد جو پہلا ریفرنس ہے وہ کہیں پہ ملتا ہے کہ جو اسکالرس تھے انہوں نے منتھس رپورٹ کرنے شروع کیے تھے، اور وہ انہوں نے کیلکولیشن کی بیسس پہ کیے تھے، وہ بھی اسی حساب سے کہ بھئی اس وقت حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا تھا، اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا، پروبیبلی طائف شاید اس زمانے میں ہوا ہوگا۔ اس حساب سے وہ ایک اندازے لگا کے کیلکولیٹ کر رہے تھے کہ پھر یہ معراج کب ہوئی ہوگی۔ تو اس میں آپ کے اگر آپ ابھی تک یعنی آف دا اوپینین ہے کہ یہ 27 رجب کی ڈیٹ ہے، تو اتھینٹک ریسورسز ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ ربیع الاول میں، ربیع ثانی میں، رجب میں، رمضان میں، شوال میں، اینڈ بائی دا وے ان تمام مہینوں کے پیچھے جو رائے ہے، جن اسکالرز نے ان رائےوں کو قائم کیا ہے، دے آل آر ویری ہائیلی رینکڈ اینڈ اتھینٹک ٹیچرز۔ تو لہٰذا ان سب کی اپنے اپنے ایک کیلکولیشن یا ایک ریزن تھی، جو ایک ریسرچ کہہ لیجیے ان کی تھی، جو ریسرچ پیپر تھا جو انہوں نے ریپرزینٹ کیا ہوگا اس وقت، اور اس کے انہوں نے ریفرنس دیے ہوں گے، لیکن یہ ان کا اپنا ورک تھا۔ نن آف دیم از بیکڈ بائی دا حدیث اور بیکڈ بائی دا قرآن، آف کورس اس میں تو ہے ہی نہیں۔ اور مگر پھر اگین یہ بات ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں نا، کوئی بھی صحابی سے، ایون صحابی کے بعد، جو ہم صحابہ کے بعد تابعین، 3 جنریشنز ہیں، صحابی وہ ہے جس نے نبی کو دیکھا ہے، وہ صحابی ہے۔ ایون وہ بچہ جو پیدا ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں، فارمولے کے حساب سے وہ صحابی ہے۔ تابعین انہیں کہتے ہیں جو صحابیوں کے بعد آئے، اور تبع تابعین اس جنریشن کو کہتے ہیں جو تابعین کے بعد آئی، یعنی 3 جنریشن ان کے، یعنی جس بچے کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا وہ تبع تابعین ہو گئے۔ تو ہمیں نہ تابعین میں ملتی ہے، نہ صحابہ میں ملتی ہے، نہ تبع تابعین میں ملتی ہے۔ آفٹر 200 ایئرز ہمیں یہ ڈفرینٹ اسکالرس کا ایک ورک ہے جو ملتا ہے۔ تو جب منتھ ہی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر I mean how can we say that the date یہ 27، how authentically we can say کہ یہ 27 رجب ہی ہے؟ سو سوری ٹو ڈسکلیمر کہ یہ 27 رجب کے نہ ہونے کی ہمارے پاس اب ایویڈنس زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ یہ 27 رجب ہو سکتی ہو۔ اچھا، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابھی ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ احادیث صحابہ اکرام نے بڑی تواتر سے، بڑی ڈیٹیل سے یہ احادیث بیان کی ہیں، جو اس کی ہیں، اسرا کی ہیں، اور اسرا والمعراج اتنا بڑا واقعہ ہے اسلامک پوری اسلامک ٹیچنگ میں، اٹس سچ اے بگ فینومینا۔ آج تک اس پہ بحث چلتی ہے، آج تک جو ویسٹرن جو ہیں اور جو لوگ اس کو
پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ یہ جھوٹ تھا اور یہ ہو نہیں سکتا اور یہ ہے نہیں. آنیسٹلی اسپیکنگ وین آئی واز ریڈنگ اباؤٹ اٹ، تو اس میں ایک جو اسکالر ہیں جو اس پہ ریسرچ کر رہے ہیں، ویری ریسنٹ اسکالر، وہ انہوں نے لکھا اپنی بک میں انہوں نے لکھا کہ واللہ قریش مکہ نے اس کی اتنی مخالفت نہیں کی تھی جتنا آج کل کا ویسٹرن میڈیا اس کو مخالف، اس کو ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا فزیکلی. تو وہ بات ہم بعد میں کریں گے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اتنی بڑی چیز تھی تو ایسا کیوں ہوا کہ یہ صحابہ کرام نے اس کو لکھا نہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ عرب لوگوں کے حافظے تو بڑے تیز تھے، یہ تو ایسے قرآن یاد کر لیا کرتے تھے، ایسی چیزیں یاد کرتے تھے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اتنے سارے لوگوں نے بھی مل کر کسی ایک نے بھی یہ چیز کو مینشن نہیں کیا کہ اس کی کیا ڈیٹس تھیں؟ تو ایک تو چلیے ایک جو چھوٹا ریزن ہے اس کا وہ آپ یہ سمجھ لیجئے، جو آرگنائزیشنل لیول پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نو کیلنڈر. یہ بات یاد رکھیے ذہن میں کہ جس وقت اسرا کا معراج کا واقعہ پیش آیا ہے مکہ میں سن 620 621 میں، اس وقت مکے میں کوئی کیلنڈر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا، اسلامک اور نان اسلامک، نو کیلنڈر. یہ لوگ تو ویسے ہی سویلائزیشن سے کٹے ہوئے تھے، دا رومن سویلائزیشن، دا پرشین سویلائزیشن. یہ جو آج ہم ڈیٹس جن کی بات ہم کرتے ہیں نا، جیسے میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں یہ 620 میں ہوا، یہ 610 میں ہوا، یہ سب کچھ بیک ڈیٹ میں کیلکولیٹ ہوا ہے بعد میں کہ اچھا تو یہ اتنے سال پہلے یہ تھا، تو اتنے سال پہلے یہ تھا، تو یہ سب بیک ڈیٹ میں کیلکولیٹ کیا ہے. اس وقت حجاز کی زمین پر کوئی کیلنڈر نہیں تھا. کیلنڈر کیا تھا ان کا؟ ان کو مہینوں کے نام معلوم تھے. مہینوں کے نام معلوم ہونے میں وہ سال شروع ہی کب سے ہو رہا ہے یہ تک طے نہیں تھا. آئی مین ہاؤ ہیپزڈ اٹ از. آئی ڈونٹ نو کہ وہ لوگ کس طرح ڈے ٹو ڈے لائف کو مینیج کرتے تھے. ان کا طریقہ ڈے ٹو ڈے لائف کا وہ ہمارے پرانے بیکوں والا تھا کہ وہ ایک پرٹیکولر انسیڈنٹ سے بات کو یاد رکھتے تھے. مثال کے طور پر عام الفیل میں ہاتھیوں کا واقعہ ہوا تھا، تو وہ یہ کہتے تھے اچھا وہ عام ہاتھیوں کے واقعے کے 2 سال بعد، تو 2 سال میں 12 مہینے ان کے پاس موجود تھے، گنتی 12 مہینوں کی ضرور موجود تھی. تو وہ کہیں گے عام الفیل کے 6 مہینے بعد، تو 6 مہینے کا مطلب وہ اسپینڈ کر لیتے تھے. یہ بالکل وہی والی کیلکولیشن ہے جیسے اگر آپ کو یاد ہو ہمارے یہاں بیک ہوم میں جو ہماری نانیاں یا دادیاں ہوا کرتی تھیں، وہ صرف اس چیز سے یاد کرتی تھیں کہ یہ بچہ جب پیدا ہوا تھا اور جب یہ اتنا تھا یہ بچہ تو اس وقت یہ واقعہ پیدا ہوا تھا. وہ اپنے بچے کی عمر جو ہے وہ پرٹیکولر واقعات کے ریفرنس سے یاد کرتی تھی. اس طرح ڈے ٹو ڈے لائف اور خاص طور پہ آج کے ذہن میں جو آج جو بچوں کا ذہن ہے، اگر یہی ساری ٹیچنگز جب میں ٹین ایجر بچے سے بات کرتی ہوں تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے اس چیز کو سمجھنا، جو ہر دوسرے منٹ پہ گھڑی دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ گھنٹے کے حساب سے ٹائم ڈیوائڈ ہے، کہ وہاں یہ چیزیں اسی طرح تھیں اور یہ سب کچھ اسی طرح چلتا رہا حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی. اور پھر وہاں ایک اچھا اس میں یہ لوگ یہ بھی کرتے تھے اپنی مرضی سے، اپنی کنوینئنس کے ساتھ، جیسے وہاں 4 مہینے حرام مہینے تھے، لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، یہ طے تھا. اس میں ایک مہینہ رجب کا بھی تھا. تو اس میں کیا یہ کرتے تھے کہ کچھ مہینوں کو کسی سال میں، اب لڑائی چل رہی ہے، اب جب حرام مہینہ شروع ہو گیا تو انہوں نے اناؤنس کر دیا نہیں جی یہ رجب نہیں ہے، یہ ابھی پتہ نہیں کوئی اور سا مہینہ اس کی جگہ رکھ لیا، رجب اس کے اگلا آئے گا. دیٹس آلسو دے ڈو پریکٹیکلی. اگر ہم پری اسلامک ہسٹری پڑھیں اور وہ یہ شروع کی مکہ کی ٹائم پڑھیں تو اتنی گڑبڑ میں کیسے یہ ممکن تھا؟ تو پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک واقعہ ان کی عدالت میں آیا، اور بہت بریف شارٹلی کہ جو لینے والا ہے اور جو دینے والا ہے ان کے درمیان ڈسپیوٹ یہ تھا کہ اس نے کہا تھا میں شعبان میں دوں گا اور اب شعبان گزر گیا ہے اور یہ دے نہیں رہا، اور اس نے کہا تھا میں نے اس شعبان میں نہیں، میں نے تو اگلے شعبان میں کہا تھا، اور اگلے شعبان میں ابھی 11 مہینے ہیں، اور دوسرے صاحب کے حوالے سے اگلے شعبان میں 8 مہینے تھے، کیونکہ جو مہینوں کی ترتیب بھی تھی وہ بھی ہر آدمی کی الگ ہو رہی تھی. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پوری کانفرنس بٹھائی اور جو پڑھے لکھے صحابہ تھے ان کو بٹھایا اور ان سے یہ کہا کہ بھئی ابھی اس کو ترتیب دو اور یہ اس کا ہم کیلنڈر بنائیں. اور کیلنڈر پھر کہاں سے بنائیں، یہ جب بحث شروع ہوئی کہ کیلنڈر ویئر شوڈ دا کیلنڈر اسٹارٹ، تو طے یہ ہوا کہ اسلامک جو ریاست ہے، اسلام کی جو اسٹیٹ تھی، اسلامک اسٹیٹ ان مدینہ، ظاہر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مطلب قائم ہوئی، وجود میں آئی، تو لہٰذا ہم کو اپنا ایک ہجری کیلنڈر بنانا چاہیے. اسی لیے ہجری کیلنڈر وہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے. اس زمانے میں جو پرشین اور یہ سب لوگ تھے ان کا اپنا وہ جارجین کیلنڈر تو چل رہا تھا، تو انہوں نے پھر ہجری کیلنڈر بنایا، اس میں محرم کو پہلا مہینہ رکھا، مہینوں کو ترتیب دی. جب ہجری کیلنڈر بن گیا
اس دن سے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے پہنچے، اس کے بعد انہوں نے کیلکولیٹ کرنا شروع کیا، اچھا جو 1 مہینے پہلے اس کا مطلب ہے جو کام ہوا ہوگا اس وقت یہ ڈیٹ رہی ہوگی، پھر 1 سال پہلے جو کام ہوا ہوگا اس وقت یہ ڈیٹ رہی ہوگی. سنا یو سی کہ اب وہ پورے 11 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے وہ آپ کو پتہ ہے 11-12 سال کا دور ہے. سپوز ان کے اس دور کے بیچ میں اگر یہ کیلنڈر بنا ہو تو 5 سال ان کے دور کے لگا لیں ہم، پھر 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے لگا لیں، اور پھر پوری 23 سالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نبوت کے بعد کی وہ لگا لیں، تو یہ سب کچھ طے ہو رہا ہے اور ڈاکومنٹ ہو رہا ہے. یعنی حساب لگا لیجیے کتنے، 23 + 2 + 25 + 30 ایئرس، 30 ایئرس کے بعد کوئی ایک ٹیم بیٹھی ہے اور اب وہ یہ ڈیسائیڈ کر رہی ہے اچھا یہ واقعہ جب ہوا ہوگا پھر یہ واقعہ اس کے 1 سال پہلے ہوا ہوگا تو یہ ڈیٹ رہی ہوگی، پھر یہ واقعہ اس کے سال پہلے. دے ور ویری گڈ. اینڈ پھر اس کے بعد جب وہ پورا ہجری کیلنڈر ڈیولپ ہو گیا تو بعد میں آنے والے اسکالرز نے اس ہجری کیلنڈر کو کنسائڈ کیا ود جارجین کیلنڈر کے ساتھ. تو یہ اتنی ساری، اور یہ وہاں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہے، یہ سب کچھ ریٹن ہینڈ سے ہو رہا ہے. تو جو آج ہمارے پاس جو موٹی موٹی ڈیٹس ہیں وہ اسی تمام کیلکولیشن پہ بیس ہیں. تو ان حالات میں یہ چیز کو مانا جا سکتا ہے کہ ہاں ڈیٹس میں ڈفرنس آ سکتے ہیں. تو وہاں جن ڈیٹس کے متعلق صحابہ اکرام نے انام بتایا ہے کہ کوئی اور سا کام، کوئی اور سا ایونٹ کہ یہ اس تاریخ کو ہوا تھا یا اس ڈیٹ میں ہوا تھا یا اس مہینے میں ہوا تھا، اس میں بھی اگر 2 صحابیوں میں اختلاف ہے تو اب ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں اختلاف ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں تو اتنا یہ ڈاکومنٹ نہیں تھا. ایک بات تو یہ ہو گئی. بٹ اگین کمنگ بیک ٹو دا اوریجنل پوائنٹ یہ ہے کہ احادیث میں کسی بھی صحابی نے 22 اتھینٹک صحابہ، لمبی لمبی حدیثیں ہیں جس میں وہ پوری پوری ڈیٹیلز بیان کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے بیان کی ہی نہیں ہے. چلیے اگر یہ جتنی تفصیل ہم نے ابھی کیلنڈر کے بارے میں پڑھی ہے، یہ ہم اس تھیوری کو مان سکتے ہیں جب ہم کہیں کہ کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی صحابی کچھ کہہ رہا ہوگا، کوئی ڈیٹ بتا رہا ہوگا، کوئی صحابی کوئی اور سی ڈیٹ بتا رہا ہوگا. لیکن یہاں تو یہ ساری جو ڈیٹوں کے ڈفرینس ہیں یہ تو بہت بعد کے اسکالرس کے ہیں جو اسی کیلنڈر کے اوپر جا کر کیلکولیشن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحابہ نے تو ڈیٹ مینشن ہی نہیں کی ہے کسی نے. تو ایسا کیوں؟ صحابہ ڈیڈنٹ پرزرو دا ڈیٹ. اینڈ وائی؟ اس کے لیے ہمیں صحابہ نے جو ڈیٹ پرزرو نہیں کی ہے نا، تو یہاں سے ایک بالکل ایک الگ ٹینجنٹ شروع ہو جائے گا. پرابلی آج کی ہماری ساری بات چیت اس کے حوالے سے چلی جائے گی. ہم شاید آج آگے نہ پڑھ پائیں، لیکن یہ بہت ضروری ہے جاننا، کیونکہ اگین ہم ان تمام چیزوں سے اگر کوئی لیسن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اس کی کور روٹ پہ جا کے سمجھنا چاہتے ہیں، جو ہمارا اس وقت شدید پرابلم ہے کہ ہم روٹ سے ہی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو اسی لیے ہم کہیں پہنچ نہیں پا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں زندگی کے اور ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپیننس کی پریکٹس دیکھنی پڑے گی کہ ان کی لائف کیسی تھی. تو اسلامک آئیڈیالوجی ہے کیا کسی امپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں، اس کو یاد رکھنے کی یا اس کو سیلیبریٹ کرنے کی یا اس کا یہ ڈیٹ اور اس کے حوالے سے اس کو مطلب انکلوڈ کرنے کی. واٹ از دا سب اس بات کو، اس طرح کے واقعے کو تھوڑا سا ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھے. سب سے پہلے ہم یہ سوچیں اسلام کے جو ایک لیسنز ہیں یا تھاٹ ہے وہ کیا ہے کسی ایونٹ کے بارے میں. تو سب سے پہلے تو یہ بات ہم جانتے تو ہیں، لیکن تھوڑا سا اپنے دماغ کو، جو اس وقت جب ہم پلے بڑے ہیں ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر چیز ریلیٹڈ ہے ٹائم کے ساتھ، ہر چیز ریلیٹڈ ہے اس بات کے ساتھ کہ 1 سال پہلے یہ ہوا تھا اور اس بات کے ساتھ کہ اس جگہ پہ یہ ہوا تھا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو اس بات سے خالی کر کے یہ دیکھیے کہ اسلام جو ہے نا اس کے ہاں سیلیبریشن، امپورٹنس، کسی چیز کسی واقعے کی یادداشت صرف اس بات پہ نہیں ہے کہ اس میں اس کا 1 سال کا پیسج گزر گیا ہے یا اس بات کو 1 سال کمپلیٹ ہو گیا ہے. پوری اسلامک ٹیچنگز کو اٹھا کے دیکھیے. فار ایگزامپل اسلام ہماری جو کسی چیز کو یاد رکھنے کی جو امپورٹنس ہے وہ اس کی ویلیو کی بیسس پہ ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہوئی تھی، یعنی اگر معراج کا واقعہ ہوا تھا تو یہ بہت بڑی چیز تھی، تو ہم معراج سے کیا لرن کر سکتے ہیں. یہ امپورٹنس کہ معراج اس دن ہوا تھا اور پھر ہم اس کی امپورٹنس کو اس طرح سیلیبریٹ کریں کہ اس دن کو ہم سیلیبریٹ کر لیں، یہ آئیڈیا اسلام میں کہیں موجود ہی نہیں ہے. فار ایگزامپل اب آپ اس میں دیکھیے ہم عید الفطر مناتے ہیں، تو عید الفطر ہم اس لیے نہیں مناتے کہ وہ ہر سال فرسٹ شوال آ جاتا ہے تو فرسٹ شوال کو عید الفطر ہونی ہے تو ہم عید الفطر ہر سال فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. نو. ہر سال
فرسٹ شوال کو عید الفطر اس لیے منائی جاتی ہے کہ پورے 30 دن اس کے لیے ایفرٹ کی ہے، ایک کورس اٹینڈ کیا ہے، جد و جہد کی ہے، فروزے رکھے ہیں، عبادتیں کی ہیں، اس کی خوشی میں، سیلیبریشن میں۔ عید الفطر از جسٹ لائک اے گریجویشن سیریمنی، کہ آپ نے کچھ اچیو کیا ہے تو وہ اس کی خوشی ہے، اٹس ناٹ بیکاز کہ وہ فرسٹ شوال ہے۔ سملرلی جو حج کی چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس، جو عید الاضحیٰ ہے ہمارے پاس، عید الاضحیٰ ہم اس لیے نہیں منا رہے ہیں کہ وہ 10 ذی الحج ہے، وہ اس لیے منا رہے ہیں کہ حاجیوں نے حج کیے ہیں، لوگوں نے سیکریفائسز کی ہیں، اور اس سال کی وہ جو ایفرٹ ہوئی ہے، جو اسٹریچ ایکسٹرا جو ہے، ایونٹ. تو اس کی وجہ سے، اس کے لیے ہم نے وہ چیز جو ہے، ہم اس کو کمومیریٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس بات کو نہیں کر رہے کہ انکلوڈنگ دیٹ کہ ٹھیک ہے یہ 5,000 سال پہلے یہ سب چیزیں ہوئی تھیں، تو ہم اس بات کو کمومیریٹ کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کر رہے کہ ہم اس کو صرف ڈیٹ کی وجہ سے اس کو منا رہے ہوں۔ تو ایک بات ہمارے پاس یہ بالکل کلیئر ہوئی، جو کہ اس وقت جو مائنڈ 18 اور 19 سینچری میں پل کے بڑے ہیں، ہم اور آپ، ہم اتنا اٹیچڈ ہیں اس آئیڈیا سے کہ یہ بات اس دن ہوئی تھی اور اس جگہ ہوئی تھی، اور اس کو ہی سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارا جو یہ ذہن ہے، یہ اس طرح سے ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ اگر ہم اسلامک ٹیچنگز دیکھیں، ہمیں یہ آئیڈیا ہی کہیں نہیں ملتا کہ کوئی بات کہاں ہوئی تھی اور کس ٹائم پہ ہوئی تھی، تو ہم اس کے 1 سال ہونے کے بعد ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ جہاں پر صلح حدیبیہ ہوئی تھی، جس درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ کرام کہتے ہیں نیکسٹ دا ویری نیکسٹ ایئر جب وہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پہ انہوں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ وہ اس درخت کو ڈھونڈیں، کیونکہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے اتنی بڑی ایک ہسٹورک ایونٹ ہوا تھا۔ تھوڑا ڈھونڈا، تھوڑا ادھر دیکھا، تھوڑا ادھر دیکھا، پھر نہیں ملا، تو حضرت عمر نے کہا چھوڑو، کیا ضرورت ہے اس تکلف کی۔ اگر ہمارا جو یہ مائنڈ سیٹ ہے اس وقت، اگر ہم کوئی انڈین پاکستانی لوگ ہوتے تو ہم تو وہاں ایک مزار بنا لیتے، اس پہ وہاں پر لائٹیں لگ جاتی اور پتہ نہیں کیا کچھ نہ شروع ہو جاتا۔ تو the attachment with that particular physical place and that particular day، یہ آپ ذرا سمجھ، تھوڑا سا ایک آؤٹ آف دا ورلڈ ٹائپ کا آئیڈیا ہے، یہ کہیں اسلام میں نہیں ہے۔ ان دا لائف آف پروفٹ 23 ایئرز آف دا، جو نبوت کا جو ان کی زندگی ہے، اس میں ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ صحابہ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کو آنر کرنے کی کوشش کی ہو، یا پھر معراج ہی کے واقعے کو اگلے سال کسی نے ڈسکس کیا ہو، ارے یار پچھلے سال اتنی 27 رجب کو یہ واقعہ پیش آیا تھا، یا ایون چلیے معراج کے واقعے کی تو ڈیٹ ہی اویلیبل نہیں ہے، لیکن بدر کی، احد کی، اور غزوہ خندق کی ڈیٹس تو اویلیبل ہیں، وہ تو مدینہ کی ہسٹری ہے اور وہ ڈاکومنٹڈ ہے۔ کسی نے اگلے سال غزوہ بدر کو سیلیبریٹ نہیں کیا کہ یہ آج یوم الفرقان ہے، اور آج آنیسٹلی اسپیکنگ اگر کوئی چیز واقعی وردی ہے سیلیبریٹ کرنے کی، تو وہ یوم الفرقان ہے، کہ دیٹ از دا ڈے جس دن اسلام اسٹیبلش ہوا، اور ورلڈ نے دیکھا کہ اوکے ناؤ دس از اے تھرڈ ایک وہ جو ابراہیم اکارڈ کی بات ہوتی ہے، جوز ہیں، کرسچن ہیں، مسلمز جو تھے، وہ جو آن دا فریم آف اے گلوبل پکچر پہ جب آئے ہیں، ایز اے ایمرج ہوئے ہیں، دیٹ واز دا ڈے آف بدر، ایک اسلامک سلطنت باقاعدہ وہی ہے۔ کہیں نہیں ہوا کہ باقی 22 سالوں میں، آنے والے سالوں میں صحابہ کرام نے اس کو بنایا ہو، یا انہوں نے قرآن کے نازل ہونے کی رات کو بنایا ہو، جو شب قدر بھی ہم کرتے ہیں سیلیبریٹ، یا اس کی امپورٹنس یا عبادت، وہ اس دن وہ شب قدر ہیپنڈ ہو رہی ہوتی ہے، ان طاق راتوں میں ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس لیے نہیں عبادت کر رہے ہوتے کہ پچھلے سال 27 رمضان کو شب قدر تھی۔ دس از سچ ایک مائنڈ ہی ہمارا سیٹ ہو چکا ہے چیزوں کے ساتھ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ ہمارا مائنڈ سیٹ کیسے ہوا ہے، یہ آیا کہاں سے آئیڈیا، کہ انسان کے پاس یہ آئیڈیا کہاں سے آ گیا کہ اچھا 1 سال ہو جائے کسی بات کو تو ہمیں یاد کرنا چاہیے اس دن۔ یہ آئیڈیا آیا ہے جارجین کیلنڈر سے۔ سب سے پہلے تو میرے تمام مسلمان بہن بھائی جو آپ سب سن رہے ہیں، ناٹ بھائی تو بہنیں، یہ سمجھیے اس بات کو کہ ہمارا جو اسلامک کیلنڈر ہے، جو مون بیسڈ کیلنڈر ہے، اس پہ جو ایک جب فرسٹ شوال ایک دفعہ آئی ہے، جب دوسری دفعہ فرسٹ شوال آتی ہے، تو وی آر ناٹ انڈر دا سیم کانسٹیلیشن آف دا اسکائی۔ یہ جو جارجین کیلنڈر ہے نا، یہ اس آسمان کی اس کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ کو پھر اگین یہ بات بہت دور چلی جائے گی، یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کیپریکون ہیں اور آپ کا اسٹار کیا ہے، تو یہ اسٹارز بیسیکلی آسمان کے حصے ہیں۔ دسمبر کے مہینے میں کیپریکون کا جو حصہ ہے وہ ہمارے اوپر ہوتا ہے ہر سال دسمبر میں، چونکہ جارجین کیلنڈر اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ دسمبر ہمیشہ سردی میں آتا ہے، کہ وہ آسمان کا وہ پرٹیکولر حصہ آپ کے اوپر آئے گا جو دسمبر میں تھا، اینڈ دیٹ از دا کانسٹیلیشن آف کیپریکون، اور اس لیے ہم اسے کیپریکون کہتے ہیں۔ اسلامک کیلنڈر تو اس کو فالو ہی نہیں کرتا، اس کا مطلب ہے وہ دن اس وقت ہوتا ہی نہیں، اگلا شوال، فرسٹ شوال، جب وہ پچھلا فرسٹ شوال آیا تھا، تو ہاؤ کین، اگر لیٹ سے کہ شب معراج واقعی 27 معراج کو ہوئی بھی تھی، تو اگلے سال 27 معراج جو ہے وہ اس
جارجین کیلنڈر پہ نہیں آئے گی جس پہ وہ اسلامک کیلنڈر میں تھی، تو وہ ویسے بھی میتھمیٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ آ، جو یہ سیلیبریشن کا جو واقعہ تھا نا، یہ سارا کا سارا، اگر تھوڑی سی آپ لوگ توجہ، مجھے پتا ہے کہ یہ ہم تھوڑا سا آف ٹاپک ہو رہے ہیں، لیکن دس از ویری امپورٹنٹ ٹو لرن۔ یہ شروع ہوا تھا سب سے پہلے ایجپٹ میں، فرام دی فیملی آف فیروز۔ سب سے پہلے فیروز نے یہ شروع کیا تھا، فرعونز نے یہ شروع کیا تھا کہ وہ ہر سال فرعون کی برتھ کو سیلیبریٹ کرتے تھے، کیونکہ فرعون خدا مانتے تھے اپنے آپ کو، تو وہ برتھ آف گاڈ کے نام سے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ اور اس ایونٹ کا سمپل مطلب صرف یہی تھا کہ وہ جو رعایا ہے، وہ جو بیچاری پسی ہوئی عوام ہے، جو لوگ ہیں، ان کے اوپر یہ بتانا کہ دیکھو گاڈ ہے۔ مطلب اس سیلیبریشن کا بہت زیادہ پولیٹیکل ایک اس کے سارے جو تھے عزائم تھے اس کے پیچھے، کہ تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ یہ بادشاہ ہیں، یہ خدا ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سارے سیلیبریشن میں دوبارہ سے اس چیز کو ایک پروناؤنس کیا جاتا تھا کہ ہم ہیں، ہم ہی سب سے بڑے ہیں، ہم ہی سب سے آگے ہیں۔ تو وہ بیسیکلی عوام الناس کو ایک یاد دلانے کے لیے، تو یہ جو آئیڈیا تھا ہر سال ایک سال کے بعد ایک چیز آئے گی، یہ شروع ہوا تھا ایجپٹ سے۔ پھر اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور یہ 3000 سال پہلے، 3 ملینیا بیفورز یہ شروع ہوا تھا، بالکل سیپریٹ لینڈ پر، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جس جگہ پہ حجاز میں، وہاں یہ ابھی موجود بھی نہیں تھا، کیونکہ فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی حجاز کے لوگ اتنے زیادہ بیک تھے کہ ان کا ان تمام باقی ہائر سویلائزیشن سے ویسے بھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ جو دنیا میں جو کچھ اس وقت چل رہا تھا ان کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا، وہ الگ اپنی دنیا میں تھے۔ تو یہ سارا شروع ہوا پھر فرعونس کے بعد میں پھر وہ میسوپوٹیمیا، یعنی جو تمام عراق کا اور یروشلم کا علاقہ ہے، یہاں کے جو بادشاہ تھے، انہوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، ہر سال عرس مبارک ہوتا ہے، تو پھر لوگ آتے ہیں، نذرانے چڑھاتے ہیں، اور لوگ اپنی یہ پلج کرتے ہیں کہ ہم اسی بادشاہ، اسی خدا کے جو ہیں ہم پیروکار رہیں گے۔ اور وہ ہوتے ایک، یعنی یہ ایک شو تھا کہ جیسے ہر سال لوگوں سے ذرا کنفرم کر لیا جائے کہ کسی کے دل میں کوئی ایسے خیالات تو نہیں پیدا ہو رہا ہے کہ وہ بغاوت کر دے گا۔ یہ سیکنڈ میلینیم میں ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ جو روم کے لوگ تھے، انہوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا، اور روم کے بھی میں جب اسے اڈاپٹ کیا گیا تو پھر ظاہر ہے وہ بادشاہ تو نہیں تھے، لیکن اینٹیٹیز خدا کی، اور پھر وہ مذہبی تمام اور بادشاہی کی تمام، پھر وہ تھوڑا تھوڑا سا کنگ کی طرف بھی آ گیا کہ چلو یہ تو سب بادشاہ ہیں، پھر پوپ کی طرف آیا، پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کنگ کی طرف آ گیا۔ پھر اس کے بعد وہاں سے چلتے چلتے جو ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہم پہنچتے ہیں، تو وہاں پر انہوں نے جب یہ تمام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپلس تھے، ان کو جب مار دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جب تو وہاں سے انہوں نے اس کو نیکسٹ ایئر سیلیبریٹ کرنا شروع کیا اسی مذہبی تہوار کے طور پر۔ تو کم از کم 2000 3000 سال تک یہ چیز صرف مذہبی، یا چونکہ وہ مذہبی لوگ اس وقت بادشاہ بھی تھے، اسی لیے اس حوالے سے، یعنی عرس مبارک جیسے ہم اردو میں کہیں، اس حوالے سے ہوتی رہی سیلیبریٹ۔ کہیں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ ایک انسان عام نارمل پیدا ہوا اور اگلے سال وہ اپنی برتھ ڈے بنانا شروع کر دے۔ یہ سب کچھ اسٹارٹ ہوا ہے فرام دا 17th to 18th century، 19th century ان یورپ۔ پہلے وہ پوپ کے لیے ہوا، پوپ سے وہ کنگ کے لیے ہوا، کوئین کے لیے ہوا، ان کے وزیروں کے لیے ہوا، پھر دا اپر ایلیٹ کلاس کے لیے ہوا، اینڈ دین فرام دیئر سو آن۔ تو وہاں سے وہ چیز چلتی ہی چلی گئی، اور پھر وہاں سے پھر یہ سب جب آگے عوام الناس میں آ گئی، تو پھر اٹس سو آن۔ کمنگ بیک ٹو دا لائف آف دا پروفٹ، تو کیا لائف آف دا پروفٹ میں کبھی کوئی ہمیں ایسی چیز نہیں ملتی کہ کسی ایونٹ کو انہوں نے سیلیبریٹ کیا ہو جو گزر گیا ہو، کہ بھئی آج یہ دن ہے تو میں سیلیبریٹ کر رہا ہوں؟ دو چیزیں پلیز اس کو مارک کر لیجیے اپنے لیے، کیونکہ یہ آپ کے کانسیپٹ کو، اس پورا جو برتھ ڈے اور اینیورسری کانسیپٹ ہے نا، اس کو ریولوشنائز کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لائف آف پروفٹ میں صرف دو چیزیں ہمیں اتھینٹکلی ملتی ہیں کہ جو انہوں نے پرانی کسی واقعے کی سیلیبریشن میں کی ہوں۔ نمبر ون، ایک وہ اپنی برتھ ڈے کے متعلق کہتے تھے کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا تھا، اور مجھ پہ وہی پیر والے دن نازل ہوئی تھی، اس لیے بہتر ہے کہ میں پیر کا روزہ رکھوں۔ سو واٹ ہی از ڈوئنگ ان سیلیبریشن، وہ سمپل، وہ اس کو کوئی اوکیزن نہیں بنا رہے، انہوں نے کہا کہ پیر کا روزہ رکھیے۔ اور پیر کا روزہ جو ہے وہ پھر بعد میں اب ہمارے ٹیچنگز میں موجود ہے، بالکل آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے، روزہ رکھیے پیر کا۔ اس کے علاوہ ہسٹورک جو ایک ایونٹ جو ہمیں لائف پروفٹ میں نظر آتا ہے، وہ جب مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے جیوز کو دیکھا کہ یہ روزہ رکھ رہے ہیں اور اس طرح تمام، تو پھر وہ جو عاشورے کا جو روزہ ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں اور ہم 2 روزے رکھیں گے، تو وہ بھی روزہ رکھا ہے انہوں نے۔ کوئی نائٹ کے عبادات نہیں ہے اس میں،
کوئی اس میں ریچولز نہیں ہیں، کوئی اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ اتنا بڑا سیلیبریشن بن گیا ہو. سمپل کوئی چیز آپ نے یاد کی ہے، اللہ کا شکر تھا کہ اس دن موسیٰ کی قوم کو فرعون سے نجات ملی، شکرانہ ہے. روزہ، سمپل روزہ رکھا ہے انہیں، اور وہ روزہ آپ پیر کو بھی رکھ سکتے ہیں، جمعرات کو بھی رکھ سکتے ہیں. آپ بیچ میں 3 دن ہیں روزے کے، وہ تو ویسے بھی اس میں آ جاتے ہیں، ان میں بھی رکھ سکتے ہیں. نن آف دا سیلیبریشن، نن آف دا، کوئی ایک ایسی چیز نہیں تھی کہ جو انہوں نے اس میں ایڈ اپ کی ہو. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامک سوسائٹیز نے یہ کیسے شروع کیا پھر. تو جیسا کہ ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ سائملٹینیسلی یہ ویسٹرن ورلڈ میں یہ چیز چل رہی تھی، ہمارے پاس جو تھی یہ چیز کہیں نہیں تھی. جب مسلمان مملکتیں پھیلنا شروع ہوئیں، اور ہم نے دیکھ لیا کہ لائف آف پروفٹ اینڈ ایون آفٹر 200 ایئرز لائف آف پروفٹ، کہیں یہ چیز تھی نہیں، نہ معراج کے لیے، نہ شب برات کے لیے، نہ اور کسی موقع کے لیے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں جسٹ بیکاز کہ اس میں 1 سال ہو گیا ہے اور آج وہی ڈیٹ آ گئی ہے. مڈ ایول اسلام میں یہ ہوا تھا، یعنی 19 اور 12 سینچری میں، جب وہاں پر فاطمیت کی افریقن میں ایک افریقہ میں جو ان کی فاطمیت ڈائنسٹی تھی، اس نے پہلی بار یہ شروع کیا تھا کہ یہ ہماری اس کی دا پروفٹ کی برتھ ہے. تو کیونکہ وہ لوگ زیادہ کلوز تھے یہ ایجپشن سے، آپ کو پتا ہے افریقہ میں جو ایجپشن اثر بہت ہے، تو وہاں سے یہ شروع ہوا کہ ہم بھی اپنے پروفٹ کی، یہ لوگ اپنے خداؤں کی بناتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو ہم بھی اپنے پروفٹ کو آنر کریں گے کہ ہم اس چیز کو بنائیں گے. اینڈ اگر آپ اس کی بہت ڈیٹیل میں جائیں تو وہ سب بھی پولیٹیکل تھا ریزن اس کے پیچھے، کہ اس وقت کے لوگوں کو اس وقت کی گورنمنٹ کے ساتھ رکھنا تھا. آئی مین اگر یہ سارے لیسنز ہم پڑھیں نا، تو ہمیں آج کی گورنمنٹس جو پالیٹکس کرتی ہیں اپنی عوام کے ساتھ، اس کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. اینڈ ایٹ دا اینڈ جو میلاد کا جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کہ جیسے نبی کے وسلم کی برتھ ڈے اور یہ تمام چیزیں، یہ تو پھر بہت بعد میں 13 سینچری میں جا کے یہ آٹومن امپائر میں تھا کہ پھر انہوں نے اس کو آفیشیل کر دیا تھا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ میلاد منا رہے ہیں تو اٹس اوکے ہے. اور پھر وہاں سے نکل کے یہ آتا ہے آپ کے پاس سعودی عرب میں، سوری انڈیا میں اور پاکستان میں. تو دیکھیے بات یہاں ساری کیا ہو رہی ہے، بات یہاں پر یہ ہے کہ یہ کیا ہے. اب جو ہم یہاں پر یہ کوشچن کرتے ہیں نا کہ بھئی شب معراج میں بنا لیں، پڑھ لیں، کتنے نفل پڑھیں، کتنے نفل نہ پڑھیں، اور پھر بات وہی آ جاتی ہے. جب ایک بار یہ طے ہو گیا کہ ہم نے منانی ہے، تو اب اتنے نفل پڑھیے. اچھا اتنے نفل پڑھیے تو یہ والا نفل ایسے پڑھیے، پھر تو چل سو چل والی بات ہے، پھر تو اس پہ چیزیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی. تو ناؤ دا کوشچن آفٹر آل دس ہسٹورک ڈسکشن، از اٹ حرام کہ ہم شب معراج یا کوئی سی بھی رات کو منائیں؟ از اٹ بدع کہ یہ غلط بات ہے کہ ہم یہ کریں اور یہ نہ کریں، یہ رانگ صرف ہے؟ یا از اٹ اوکے ود اے گڈ انٹینشن؟ لوگ کہتے ہیں بھائی نفل ہی تو پڑھنا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، نفل پڑھ لیا رات میں تو کیا ہو گیا. تو آفٹر دس آل ڈسکشن، سمجھنے کی بات یہ نہیں ہے، بحث کی بات یہ نہیں ہے کہ یہ کریں یا نہ کریں. اگر یہ بات ساری آپ سمجھ پائے ہوں تو بحث کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرنے کو کیوں ایمفسائز نہیں کیا گیا. کیوں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اکرام کی زندگی سے اور اسلامک ٹیچنگ سے ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ ہم اس راستے کی طرف جائیں. تو دیکھیے میتھمیٹکس میں ہمارے پاس، سو سوری کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس طرف آ جاتی ہوں. دیکھیے ہمارے پاس میتھمیٹکس میں، اگر آپ یہ پکچر دیکھ سکتے ہو میرے اسکرین پر، ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی ایک جگہ پر، ایک پوائنٹ پر، اور ان کا جو ڈائریکشن ہے وہ اس میں صرف 1 ڈگری کا فرق ہے. 2 لوگ، 2 صاحب ایک ساتھ ایک پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ڈائریکشن ہے، ایک کی ڈائریکشن بالکل 0 ڈگری ہے اور ایک کی ڈائریکشن 1 ڈگری ہے. اب اگر یہ دونوں صاحبان اسی اپنی اپنی ڈائریکشن میں چلنا شروع کر دیں گے، تو آفٹر 5 مائلز اور آفٹر 10 مائلز وہ دونوں صاحبان ایک دوسرے سے بہت دور ہوں گے. پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا ہی ہے نا کہ آج معراج کی شب ہے، آج برات کی شب ہے، آج مولود ہے، اس کو جب ہم فکس کر دیتے ہیں اس آئیڈیا پر کہ اس کو ہمیں اس سال منانا چاہیے، تو ہم مین آئیڈیا سے ہی دور ہٹ جاتے ہیں. مین آئیڈیا ان ڈیز کو سیلیبریٹ کرنے میں نہیں ہے، مین آئیڈیا ان ڈیز میں جو میسج دیا جا رہا تھا اس کو سیلیبریٹ کرنے میں ہے. اور اس کی بگسٹ اگزامپل دے کے بس انشاءاللہ یہ بات ہم آج یہاں ختم کریں گے. اس کی بگسٹ اگزامپل یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آج بھی بہت زور و شور سے مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. واقعہ کربلا ہیپن ہوا، واقعہ کربلا کا بگیسٹ مطلب اس سے زیادہ پروفاؤنڈ، اس سے زیادہ پروناؤنسڈ طریقے سے بتائی نہیں جا سکتی تھی، جتنی تکلیف دہ وہ ڈیٹیل ہے، جتنی
بہادری، جتنا کرج چاہیے اس واقعے کو پڑھنے کے لیے، واللہ کتنا اس میدان میں ان کی ہمت تھی، لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ جھوٹ پہ نہیں جھکیں گے، کٹا دیں گے سر۔ ہم واقعہ کربلا کو کتنی لیول پہ مناتے ہیں، ہر سال عاشورے پہ، اس دن پہ کالے کپڑے بنائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ دن سیلیبریٹ ہو رہا ہے۔ روح سیلیبریٹ نہیں ہوئی اس واقعے کی، روح یہ تھی کہ سر کٹا دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، سر کٹا دیں گے، یزید کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ہاؤ مچ دیٹ روح واز فالوڈ اینڈ ہاؤ مچ دیٹ ایونٹ واز فالوڈ۔ تو یہ ڈفرنس ہے، یہ جو میں کہہ رہی ہوں 1 ڈگری کا ڈفرنس ہے، کہ اگر ہم دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور بعد میں لوگ یہ کہتے ہیں ارے بھائی تو دن میں ہم نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، روزہ ہی تو رکھ رہے ہیں، اس میں بری بات کیا ہے؟ بری بات نہیں ہے، لیکن آپ نے روح کو چھوڑ دیا پیچھے، آپ صرف دن کے پیچھے پڑ گئے۔ سو دا ہول آئیڈیا آف ٹوڈیز ٹاک از دیٹ کہ بیسیکلی جو ہم بات کرتے ہیں کہ آئی مین اٹس اے بٹ آف اے ٹینجنٹ ٹوڈیز ٹاک، کہ اسرا کب واقعہ ہوئی، کیونکہ ریزن یہی ہے کہ ہم اسرا کی سیلیبریشن کو 27 رجب کی رات کو نفل پڑھ کے اور اگلے دن روزہ رکھ کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا۔ اگر لیٹ سے کہ واقعی اسرا 27 رجب کو ہی ہوئی تھی، تو بھی ہم جب صحابہ کرام میں وہ نہیں دیکھتے، لائف آف پروفٹ میں وہ نہیں دیکھتے، اور سمجھنے کی بات ہے کیوں نہیں دیکھتے؟ اس لیے نہیں دیکھتے کہ آئیڈیا اس ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کا نہیں ہے۔ اگر اسرا کے نام پہ کوئی چیز سیلیبریٹ کی جا سکتی ہے، آئی وش کہ آپ سب میرے سامنے ہوتے اور میں آپ سے یہ سوال پوچھتی اور آپ مجھے اس کا جواب دیتے۔ اسرا کے نام پہ اگر ہم کوئی چیز، اسرا والمعراج کے نام پہ، اس انسیڈنٹ کے نام پہ اگر ہم کوئی چیز سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، تو ہم یہ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ ایک پرسیویرنس اس شخص کی، ایک اس کی کانسٹنٹ جد و جہد، ہم یہ لیسن لرن کر سکتے ہیں، مسلسل چلتے رہنا باوجود ہر قسم کی فریکشن کے، اور مسلسل اللہ پہ یقین رکھنا، اور مسلسل ہر حالات میں یہ کہنا کہ ٹھیک ہے، آئی مین دس ول بی مائی ڈیسٹنی، میں بھی یہ دنیا رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جائے گی، دنیا کے مسائل دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ برا بہیو کر رہا ہے وہ یہی ختم ہو جائے گا آپ کے ساتھ، یہ سب کچھ آگے نہیں جائے گا، آگے آپ کے ساتھ صرف یہ جائے گا کہ یا اللہ، جب یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا تھا، کسی پہ ظلم ہو رہا ہے، کسی پر دوسری گورنمنٹ ظلم کر رہی ہے، کسی کے ساتھ رزق کے مسائل ہیں، کسی کے ساتھ اور مسائل، آئی مین جو روح جس بھی تکلیف اور جس بھی اپنی ایگزام سے گزر رہی ہے اس دنیا میں، جب وہ جا کر صرف یہ کہے گی یا اللہ سب کچھ ہو رہا تھا میرے ساتھ، لیکن میرا یقین باقی تھا، اور جو میری استطاعت تھی میں اس پہ کھڑا رہا، اور میں نے سوچا کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کو اتنا دیا، مجھے کم دیا، اس کے ساتھ یہ اچھائی کی، میرے ساتھ یہ اچھائی کی، اس کے ساتھ اتنا اچھا اچھا نصیب لکھا، میرے نصیب میں یہ سب کچھ ہوا۔ I mean, اب میں آپ کے آگے سر بسجود ہوں، اور یہی سب کچھ جب انسان کرتا ہے تو پھر وہ عبد بنتا ہے، اور جب وہ عبد بنتا ہے تو پھر معراج نصیب ہوتی ہے۔ اگر ہمیں کچھ سیلیبریٹ کرنا ہے یہاں سے، تو ہمیں اپنی زندگیوں میں صبر، پرسیویرنس اور کنٹینیوس جد و جہد کا لیسن لے کے چلنا چاہیے، جو ہمیں یہ شو کرے کہ ہم اسرا کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔